السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست، واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اسلام کے خلاف بہت سارے فتنے اس وقت نمودار ہو چکے۔ اہل علم لوگ، قرآن و سنت جاننے والے لوگ، فتنہ جو ہی پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، عالم اس کو پہچان جاتا ہے۔ عوام الناس کی جہالت کی وجہ سے، فتنے سے، اس کی پہچان سے معروم رہتا ہے، جس وجہ تو علماء کے رد کرنے کے باوجود بہت سارے لوگ فتنوں کا شکار ہو جاتے، لیکن جدوں عوام نو سمجھ آندی ہے اس وقت فتنہ عروج پکڑ چکا ہو، پھر اس کی مخالفت مشکل ہو جائے۔ یہی حالت، یہی کیفیت ہمارے معاشرے کی۔ قرآن اور حدیث کے خلاف فتنے ابو جہل سے شروع ہوئے اور آج تک جاری، لیکن اسلام کا یہ وصف ہے کہ اس کی جتنی مخالفت ہوئی یہ اتنا ہی ابھرا ہے۔ مختلف روپ ہے، مختلف انداز ہیں، علاقے کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے۔ ہر ملک کے اندر فتنے اسلام کے خلاف الگ الگ صورتیں۔ ساڑھے ملک اندر بہت سارے فتنے ہیں، لیکن ان میں سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اور انکار کے بھی مختلف انداز ہیں۔ ایسے کہنا تو مشکل ہوتا ہے بندوں کے لیے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کھل کے اظہار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث کو تو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ اس حدیث کو ماننے کے لیے اتنے اصول اور ضابطے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ نہ ماننے والی ہی بات ہے۔ حدیث کے انکار کے مختلف جو روپ ہے ان کا تذکرہ سنی۔ پہلا روپ یہ ہے کہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں، صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن محفوظ ہے، معصوم ہے، لا ریب فیہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، یہ صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ یہ خطرناک فتنہ تھا جس کے بانی مبانی ہمارے ملک میں غلام محمد پرویز تھے۔
پھر عبداللہ چکڑالوی وہ ہوئے. یہ سارے سرے سے حدیث کے انکاری تھے. دوسرا روک یہ ہے کہ وہ حدیث اتنے بندوں سے روایات ہوں مروی ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو جائے، تواتر کی حد تک حدیث پہنچ جائے، وہ قبول ہے. جس کو ایک دو صحابہ بیان کرنے والے ہوں وہ حدیث عقیدے میں حجت نہیں ہم مانتے، کیونکہ ایک دو بندوں نے پوچھائی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات درست نہ ہو، حدیث نہ ہو، لہٰذا وہ حدیث کے انکار کا ایک انداز ہے. تیسرا انداز، حدیث ہے تو صحیح لیکن جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے وہ حدیث نہیں ہوتی. اس حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا گئی ہے. پھر ٹکرائی کون سی ہے، کس نے ٹکرائی ہے؟ ان کے اپنے علم اور اپنے دماغ اور اپنی سوچ سے جو ٹکر گئی ہے وہ کہا کہ یہ قرآن سے ٹکرا گئی. یہ بھی ایک انکار کا روپ ہے. کتنے ہو گئے؟ چوتھا روپ یہ ہے کہ جو حدیث رسول عقل میں نہ آئے، عقل نہ مانے، وہ بھی حدیث ٹھیک نہیں. اپنے عقل تے پیش کرو، عقل مننے تو ٹھیک ہے، عقل نہ مننے تو ناممکن. اس کے اندر سارے معجزات کا انکار ہے کیونکہ عقل سے معجزات کو نہیں سمجھا جا سکتا. آج صرف اس فتنے کا تذکرہ کرنا چاہو کہ عقل کے خلاف جو حدیث ہو آپ نے اس کو ماننا ہے، اس لیے کہ حدیث اللہ کی وحی ہے. حدیث عقل سے نہیں ٹکراتی، ٹکرا جائے تو عقل محدود ہے. اس پر حیرانگی دی بات یہ ہے کہ بہت ساری قرآن میں آیات بھی ہے جو عقل سے ٹکراتی. توجہ ہے؟ گل سمجھ آ رہی؟ سارے بیٹھے ہو، جب تک سیڑھیاں لگیاں نے نا کیمرے، اس تک تو میں نے بھی پتا ہے تم بیٹھے، اس تو پیچھے میں نے کوئی پتا نہیں بتوڑی حالت کی، یہ کیفیت کی. میں تو 10-15 بندے سمجھ رہے ہیں بھئی یہی مجمع ہے، انہوں نے میں سنانا ہے، اور پیچھے تو میں نے کوئی پتا نہیں جو کہ میں تسی نظر نہیں آ رہا ہے. سنیے، غور فرمائی. حدیث جو عقل سے ٹکرائے، عقل غلط ہے، حدیث بولو، حدیث آتا. اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں. قرآن پاک دے اندر بھی کئی آیات ہیں جو عقل سے ٹکراتی. مثلا بندہ فوت ہو جائے تو مر کے کدے دوبارہ زندہ نہیں ہوئے، کدے کوئی واپس نہیں آئے. غالباً میں تقریر سنتا سا کسی نے تو آٹھے جلسے جی یہ بات کہی ہے، کدے مر کے کدے کوئی واپس نہیں آیا. کنے کیا سی تو یاد ہے آج دے جلسے. اچھا، جیڑا بندہ مر جائے وہ واپس نہیں آیا، زندہ نہیں ہوتا. لیکن قرآن پاک یہ سورۃ البقرہ پڑھی، ایک بندہ فوت ہو گیا سی، قتل ہو گیا سی، گائے نو ذبح کر کے دے گوشت دے ٹکڑا دے وجود تے لایا سی تے اٹھ کے بہ گیا سی. عقل دے خلاف سورۃ البقرہ ہے. یعنی یہ بات کہنا کہ صرف حدیث ہی عقل سے ٹکراتی ہیں، یہ بات باطل ہے. قرآن کی آیات بھی عقل سے ٹکراتی ہیں لیکن عقل غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں. ہم نے مانا ہے، سارے گروہوں نے مانا ہے، سارے فرقوں نے مانا ہے. کم از کم حدیث دے ہوتے وہ اعتراض تے ہونا چاہیے نا جڑا اعتراض قرآن پہ نہ ہے. اگر وہی اعتراض قرآن پر بھی پیدا ہو جائے تو پھر حدیث رسول اس ایک پیمانے پر، ایک اصول پر حدیث کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور اسی عقل کے پیمانے پر قرآن کو مان رہے ہیں. 4 پرندوں کا ابراہیم علیہ السلام کا پکڑنا، ان کا ذبح کرنا، قیمہ بنانا، پھر پہاڑیوں پہ سٹنا، پھر ان کا زندہ ہو کے واپس آنا عقل کے خلاف ہے لیکن قرآن کے اندر موجود ہے. سیدنا عزیر علیہ السلام
100 سال کے لیے فوت ہو جانا پھر دوبارہ زندہ ہونا عقل کے خلاف ہے، قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے گدھے کا مر جانا پھر اٹھ جانا عقل کے خلاف ہے، لیکن قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے 100 سال کے لیے کھانے اور پانی کے رنگ ذائقہ بدلنا عقل کے خلاف ہے، لیکن قرآن کے اندر موجود ہے۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، وہ عقل کے خلاف ہے لیکن قرآن میں موجود ہے۔ ذوالقرنین کے واقعات عقل کے خلاف ہیں، قرآن کے اندر موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم کے واقعات عقل کے خلاف ہیں لیکن قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب قرآن سچ ہے بولو ایویں مصطفیٰ دی حدیث بھی حق ہے، حدیث شک نہیں ہو سکتا۔ کیا معراج کا تذکرہ قرآن میں نہیں؟ قرآن کے الفاظ سبحان الذی اسری بعبدہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، اٹھاؤ ذرا انا للہ، ہاں جی اٹھو جی ماشاءاللہ، جاگ کے بیٹھو۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ سارا معراج کا سفر قرآن میں موجود ہے اور کچھ احادیث میں صراط وضاحت موجود ہے۔ آپ معراج سے واپس آئے، سویرے آپ نے مکہ مکرمہ اندر اپنا سفر معراج پورا بیان فرمایا۔ اللہ دامر جس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں قریش موجود نے اور اصحاب رسول بھی موجود نے، لیکن اللہ دامر سیدنا صدیق موجود نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قریش میں تمہیں ایک حدیث سناواں، جی بیان فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات عشاء دے وقت میں مسجد حرام اندر بیت اللہ اندر مکہ مکرم اندر موجود سانا، سارے تسی جان دو، کہنے لگے کوئی شک نہیں تسی رات ہوئے تھے موجود سو۔ فرمایا پھر میں تو اٹھایا گیا مسجد حرام تو مسجد اقصی شام اندر میں لے جایا گیا، ایک براق آیا، ایک براق دے اوپر میں سوار ہوا۔ براق بجلی سے ہے، برق سے، بجلی سے، جہاں اس کی بندے کی نگاہ ٹھہرتی ہے وہاں اس براق کا ایک قدم ٹکتا تھا، اور رسول اللہ سوار ہوئے۔ اور دوسری حدیث میں ایک دفعہ آپ خچر پر سوار تھے تو آپ کی نیند مبارک آ گئی اور آپ خچر سے گرنے لگے، تو آپ نے ایک صحابی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تاکہ محبوب گرے نہ، خچر سے گرنے لگے، صحابی ساتھ ساتھ ہے، ساری رات جاگتا رہا ساتھ ساتھ، لیکن معجزہ کیا ہے، براق پہ سوار ہوا اور گرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تاعت دے نگاہ جوں اٹھتا ہے وہ براق، جہاں نگاہ جاتی ہے وہاں وہ قدم رکھتا ہے۔ رسول اللہ جا رہے ہیں، فرمایا میں بیت المقدس میں پہنچا، سارے انبیاء، کون انبیاء؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، انہی کی اولاد تھی یہ قریش، بنو تمیم، سارے سامنے موجود ہے۔ فرمایا وہ بھی تشریف لائے، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر قریش بڑے غور سے سن رہے ہیں حدیث پاک، سنانے والے مصطفیٰ ہے، اپنی حدیث آپ سنا رہے ہیں۔ فرمایا پھر قریش سنو، وہاں ایک سیڑھی لگائی گئی جسے عربی میں معراج کہتے، سیڑھی لگائی گئی معراج، سیڑھی ایسی تھی جیسے لفٹ ہوتی کہ محبوب کو نہیں چڑھنا پڑتا تھا، آپ نے اس پر پاؤں قدم جب ٹکایا نا اس نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا اور نیچے سے کلوز ہوتی گئی، رسول اللہ اوپر تشریف لے جاتے گئے۔ پہلا آسمان کھلا، وہی عیسیٰ ابن مریم جو جہاں ملے تھے وہ وہاں موجود تھے، پھر دوسرا، تیسرا،
سارے آسمانوں کو دیکھا، جنت کھولی گئی، آپ کو دکھائی گئی، سیر کرائی گئی۔ گئے عشاء کے وقت تھے، عشاء کے بعد رات، آئے کس وقت تھے؟ اسی وقت۔ کس وقت میں آئے؟ جس وقت میں گئے۔ جو جانے کا وقت وہی آنے کا وقت۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ جو حضور کے جانے کا وقت وہی حضور کے آنے کا وقت۔ کتنا وقت لگا؟ ایک رات نہیں، لیلن۔ لیلن کے اوپر جو دو زبرے سے تنوین تقلیل کہا جاتا ہے۔ شیخ کچھ تو پڑھا دو نا، تنوین تقلیل ہی ہے نا جی نہیں ہے نال پڑھ بیٹھے نا میرے بچپن دے یار لنگوٹی ہے یار۔ تنوین تقلیل، تھوڑے وقت، رات کا تھوڑا حصہ۔ یا اللہ وہ تھوڑا کتنا تھا؟ فرمایا سوچو کتنا ہوگا؟ پوری رات؟ فرمایا نہیں، لیلن، رات کا تھوڑا ہے۔ پھر آدھی رات ہوگی؟ فرمایا نہیں، آدھی رات تو ہوگی تو لیلن تو پھر نہیں نہ بولا جا سکتا، تھوڑا، آدھے سے تو کم ہی ہوگا نا، پھر تھوڑا جو ہے۔ فرمایا اس سے تھوڑا؟ فرمایا کوئی 1 گھنٹہ لگا ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی تھوڑا۔ فرمایا پھر چلو آدھا گھنٹہ؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی کم۔ یا اللہ پھر کتنا وقت لگا؟ 1 منٹ لگا ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس سے کم۔ فرمایا پھر 1 سیکنڈ لگا ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس سے کم۔ یا اللہ کتنا کم؟ فرمایا کم سے بھی کم۔ اتنا وقت کم لگا؟ یا اللہ کتنا کم لگا؟ فرمایا جتنا تم کم سوچ سکتے ہو نا اس سے بھی کم، کم سے کم۔ 1 سیکنڈ نہیں، فرمایا اس سے بھی کم۔ جس پر لفظ کم بولا جاتا ہے اس سے بھی کم۔ حضور تشریف لے گئے، واپس آئے، سارا بیان کیا۔ اب اس مجلس میں بیٹھے تھے وہ منکرین حدیث جو کہتے تھے حدیث وہ ہوتی ہے جو عقل کے مطابق، ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، یہ عقل سے ٹکرا گئی۔ سب سے اس عقیدے میں پہلے جس نے بول بولا وہ ابو جہل، میں نہیں مانتا اس رسول اللہ کی اس حدیث کو، اس لیے یہ عقل سے ٹکرا رہی ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا اٹھو یہاں سے، کوئی گنجائش رہ گئی اور کوئی نئی گال سننی چاہیے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کہتے تھے نا نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گئے، تم نہیں مانتے تھے، اب سناؤ میری بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ مجنون نہیں ہو گئے نعوذ باللہ، یہ دیوانے نہیں ہو گئے، یہ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کوئی رہ گئی ہے کوئی ایسی بات سننے کی؟ اٹھو پراپوگنڈا کرو پورے مکہ شہر میں کہ رسول اللہ نے جو آج بات کہی ہے یہ عقل کے خلاف ہے، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اور ابو جہل کہنے لگے ایک اور میں تو طریقہ دسنا، اس کے بندے توڑو، اس واقعے کو اتنا مشہور کرو کہ بندے ٹوٹ جا، جماعت ساتھ نہ رہے، صحابہ ساتھ نہ رہے، اکیلے ہو جائے۔ کہنے لگے پھر کس کو توڑنا ہے سب سے پہلے؟ فرمایا جب تک صدیق کو نہیں نہ توڑتے رسول اللہ سے، اس وقت تک ہماری بات مضبوط نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے صدیق کو توڑو۔ اور کافرو یہ تمہاری پرانی خواہش ہے، توجہ ہے، کافرو یہ تمہاری پرانی خواہش ہے کہ صدیق نبی سے ٹوٹ جائے، رب نے قبر کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ کافروں کا خواہش تھی چاہ سی نبی سے صدیق ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹا صدیق۔ ابو جہل کہنے لگا سب سے پہلے آج جاتے ہیں صدیق کے پاس۔ غلط کہتے ہیں وہ علماء، یا سمجھ نہیں پاتے کہ جب ابو جہل پہ چٹ ہو رہے تھے اتفاقاً صدیق مل گئے، اتفاقاً نہیں ملے، پورے پروگرام کے ساتھ کافر گئے کہ صدیق کو توڑنا ہے۔ وہ توڑنا کس کو چاہتے تھے؟ صدیق کو رضی اللہ۔
گئے ابو بکر کے دروازے، ابو بکر باہر نکلو تھے تشریف لائے، ابو جہل اس کی سارے ساتھی میرے دروازے پر، کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنے آئے، لیکن بات پوچھنے کا انداز دیکھیے ابو جہل، انج لگتا ہے جب پورا غلام محمد پرویز تو غلام محمد قادیانی، کتا نہ کہو نا، مرزے کو کتا نہیں کہنا چاہیے، کتوں نے رسول اللہ کو پہچانا ہے، لہذا بس کتا نہ کہے، ہاں کوئی اور کہہ دو، کتا نہیں کہنا۔ کتا تو صحابہ کو نہیں بھونکا، 309 سالہ صحاب کہف کے دروازے پہ کتا اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا رہا، کتا تو صحاب کہف کو نہیں بھونکا، تم نبی کے صحابہ کو بھونکنے لگ گئے ہو۔ مرزے نے کتا بھی نہیں کہنا، بھیڑیا بھی نہیں کہنا، بھیڑیے نے بھی کہا تھا جاؤ رسول اللہ کو مدینے میں جا کے دیکھو، اونٹ بولا ہو گیا تھا، رسول اللہ کو دیکھ کے وہ بھی سر جھکا بیٹھا تھا، چڑیا نے رسول اللہ کے اوپر چکر کاٹے تھے کہ یا رسول اللہ تمہارے صحابی نے میری چڑیا میرے بچے اٹھا لیے، پتھر آپ کو سلام کہتے تھے، درخت آپ کو سلام کہتے تھے، یہ وہ درندہ ہے، یہ وہ بدبخت خبیث انسان ہے جس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، بس یہی ہے کہ مرزے کی ایک سزا سر تن سے جدا، یہی سزا مرزے کی تھی جو نہیں مل سکی، اور یہی سزا مرزائیوں کی ہے، اور انشاءاللہ یہ سزا بنوا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ بھول ہے تمہاری کہ یہ مسلمان قرار پا جائیں گے اور ہم ان کو مسلمان ڈکلیئر کر دیں گے، یاد رکھیے یہ تمہاری بھول ہے، تم نے جانا ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایسا نام لکھ لیا جائے پھر کدھر پیچھے نہ ہٹ جائے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تھوڑے ٹھینگ موڑے ٹماٹر کیویں کلو نے تو ان کی پتہ یار، انہوں نے پتہ جڑے لین جانے فیصل صاحب تسی دسو کتنے ٹماٹر 60 روپے کلو ہیں، عمران خان صاحب 6000 کا کلو کر دو، برداشت کر جائیں گے۔ مرزائیوں کے بارے میں نرمی نہ کرنا، بس ایک ہی بات ہے، مرزائیوں کے بارے نرمی نہ کرنا، اور تیرا جو دل کرتا ہے جیڑی موٹر میں بنی ہو یہ بھی پوٹ دے، کوئی مسئلہ نہیں، اینوں میں یونیورسٹی بنا دے، جی میں وزیر اعظم یونیورسٹی چل دی پئی ہاؤس ہے، اس کو بھی یونیورسٹی بنا دے، قبول ہے سارا کچھ۔ نواز شریف کو انٹرپول کے ذریعے واپس لے آ، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، جو تیرا دل کرے بھائی وہ کر، بھاویں کتے کو وہ دودھ پلا، بھاویں بادام کھلا، حضور کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، باقی سب کچھ برداشت ہے۔ پیٹرول پہ انشاءاللہ 200 دا ہونا ہے، 2 سال انشاءاللہ جائے گا یہاں، دعا کرو اللہ برکت دے۔ کوئی گل نہیں، 200 تو چلا جائے، روپے دی قیمت وات جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان دو بیچارن جتھے لے جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ کے بارے میں شان کے خلاف مرزائیوں کے بارے میں نرمی نہ کرنا، اور جدے جو کچھ کرنا چاہنا ہے کر لے، برداشت ہے، لیکن حضور کے خلاف کوئی بات برداشت ہو سکتی نہیں، بس فرانس کے سفیر کو بھگا دے، نہیں تو پھر آخری دیہڑے نہیں، یا انہیں جانا ہے یا تو انہیں جانا ہے، ہم انہیں نہیں برداشت کر سکتے، جو محبوب کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ سنیے حدیث پاک،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ابو جہل کفار ہے. ابو بکر ایک بات پوچھنے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں آسمانوں پہ گیا، میں شام گیا، رات کے تھوڑے حصے میں گیا، پھر راتوں رات واپس آ گیا، انتہائی کم وقت میں گیا، میں پھر واپس آ گیا، بھلا بتاؤ یہ بات کوئی ماننے والی ہے؟ سیدنا صدیق نے فرمایا نہیں، لیکن اس تو پہلے میں اتنی بات بیان کرو کہ اس بات کا قائل کہنے والا کون؟ بس صرف اتنا بتا دو یہ بات کہی کس نے ہے. یہ بھی صدیق کی فصاحت و بلاغت گہرائی ہے. ڈائریکٹ فتویٰ نہیں لگایا، فرمایا پہلے بتاؤ کس نے فرمائی ہے. ابو جہل کہنے لگا یہ بات تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں. صدیق نے وہیں روک کے فرمایا توڑ لو کافر و صدیق کو. ہے نہیں یہ ٹوٹتا یہ صدیق اللہ نے جوڑا ہے. پتہ کیسے جوڑا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. نبوت کے ساتھ صدیق جڑے ہوئے، درمیان میں ایک حرف ہے کون؟ من النبیین والصدیق. یہ واو درمیان میں ہے جو نبی کو وحی سے اونچا کر دیتی ہے کہ ان پر وحی آتی تھی. صدیق پر وحی نہیں آتی، لیکن ہے پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد اس سے بڑی شخصیت رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ہے ابو جہل سن لے جے کوئی انسان کہے تے عقل دے خلافے، عقل نہیں مندی یہ بات غلط بات ہے تے جی میرا نبی فرمائے پھر عقل نال تلیندہ نہیں، پھر عقل نال سوچیندہ نہیں، پھر جی میرے محبوب نے فرمایا پھر شک ہو سکتا، پھر شک نہیں ہو سکتا. حدیث رسول نو جڑی عقل دے خلاف آئے انہوں اینج مننا ہے جی میں سیدنا صدیق نے منے ہے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث البخاری اندر آپ نے فرمایا عذاب القبر حق. قبر کا عذاب، اونچی بولیے قبر کا عذاب، قبر کا عذاب حق. بس حدیث آگئی. ہن کس طرح ہوندہ ہے، کیویں ہوندہ ہے، یہ نال کوئی سروکار نہیں. جس طرح بھی ہوندہ ہے اللہ دیون تے قادر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب القبر حق. قبر دا عذاب حق کے مننا تسلیم کرنا ایمان لانا کہ قبر دا عذاب حق کے کیوں. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ فرماتے نے متقی ہے نہیں ہو جڑیاں چیزاں عقل دے خلاوان انہاں تے بھی ایمان لے آن. الذین یؤمنون بالغیب. جڑا بندہ عذاب قبر دا انکار کرے وہ دے کلو پوچھو بتوں عذاب قبر دا جو انکار کرنا ہے کیوں دی وجہ تو آنا جی عقل اچھ نہیں ہوندی. عقل اچھ نہیں ہوندی کہ قبر اچھ عذاب کیویں ہوندا ہے، قبر دے اندر ثواب کیویں ہوندا ہے، قبر جنت دا باغ کیویں بندی ہے، جہنم دا گڑھا کیویں بندی ہے. سمجھ نہیں آندی عقل دے خلاف ہے. میں کہ کدو مننے گا جن جدوں نظر آوے میں قبر دے وچ کی ہو رہا ہے عذاب نظر آوے تے پھر میں کہ پھر تیرے عقل بھی کوئی نہیں، پھر تیرے عقل ہی کوئی نہیں. آندھا نہیں میرے عقل ہے. میں کہ وکھا کے تھے. آندھا میرے اندر ہے. میں کہ وکھا جڑے اندر ہے. میں کہ وکھا دے. آندھا میرے بھیجے دے اندر دماغ اندر ہے. میں کہ وکھا دے جڑے نظر نہیں ہوندی. جی عقل نظر نہ آوے من لینے جے مصطفیٰ فرمائے تے پھر کیوں نہیں مندہ. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ انج سمجھ نہیں آئی تے کدے عذاب قبر دے منکر نو انج پوچھا کرو تیرا ابا کون.
تیرا ابا کون؟ وہ کہے گا میرے ابے دا نام ہے وے، تسی کہو اے تیرا ابا ہے، تن کیویں پتہ چلے ہے تیرا ابا ہے؟ آدھا میں مولوی صاحب دسے، مولوی نے کیویں پتہ لگا ہے تیرا ابا ہے؟ اے گواہ کول نہیں سی، لہذا اے تے نہیں گواہ معتبر، دس تیرا ابا کون ہے؟ جنے اے ہی میرا ابا ہے۔ جنے میں کنوں دسیا ہے؟ جنے میں وڈے بھرا نے دسیا ہے۔ میں کہا وڈا بھرا بھی کول نہیں، انہوں کیویں پتہ ہے کہ تیرا اے ابا ہے؟ یہ ہو جا بندہ لیا جڑا جدوں تیرا ابا بنیا سی نا اس وقت جڑا کول ہوئے تو او گواہ دے۔ آدھا اس ویلے میری امی سی، تینوں امی نے دسیا اے میرا ابا ہے؟ جانے جی میں نے امی نے دسیا۔ امی دے کہن تے ابا من لے آئی، مصطفیٰ دے ورمان تے حدیث کیوں نہیں مندہ؟ عذاب القبر حقن، حالانکہ تو کول موجود نہیں سے، پھر بھی تینوں ماں نے دسیا ہے تیرا تے تو کیا میرا یہی ابا ہے؟ ابو ابو کہندہ جا رہے ہیں، کیوں؟ جنے میں نے ماں نے دسیا ہے۔ یہ ماں دے کہن تے ابا حق کے تے محبوب دے فرمان تے بولو قبر دا عذاب بھی حق کے، قبر دا عذاب اندر بھی پھر شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا تھا۔ جی سمجھ نہیں آتی پھر وہ کیویں عذاب ہوندہ ہے؟ میں کہا ویکھ لے تیری عمر کتنی ہے، توجہ۔ یہ آج تو بعد جڑا بندہ عذاب قبر دا انکار کرے نا پھر انہوں میرے کو لے آئے، اس تو علاوہ تو کوئی علاج نہیں ہوئے گا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو فرمایا عذاب القبر حق، ان قبر دا عذاب حق کے پھر کیڑا شک رہ گیا ہے؟ کہنے لگا سمجھ نہیں آندی کیویں ہوندہ ہے پھر عذاب؟ عقل دے خلاف ہے، سمجھ نہیں آندی کیویں ہوندہ ہے پھر عذاب؟ میں کہا تیری عمر کتنی ہے؟ آندہ میری عمر 35 سال۔ کتنی ہو سی عمر؟ چلو میری عمر 35 سال، توجہ میری عمر 35 سال ہے۔ میں کہا تو 35 سال دا؟ جن جی میں 35 سال دا۔ میں کہا اس تو 5 سال پچھے تیری عمر کتنی سی؟ توجہ ہے ماشاءاللہ، 35 سال پہلے، آج تیری عمر 35 سال ہے، 5 سال پہلے تیری عمر کتنی سی؟ کہنے لگا 30 سال۔ میں کہا 30 سال تو 10 سال پہلے تیری عمر کتنی سی؟ کہنے لگا 20 سال۔ میں کہا 20 سال تو پہلے 10 سال تیری عمر کتنی سی؟ کہنے میں ادوں 10 سال آندہ سا۔ جدوں تو 10 سال آندہ سے اس تو 9 سال پہلے تیری کتنی عمر سی؟ بڑی گل ہے یار، 1 سال۔ میں کہا جدوں تو سال دا بچہ سے اس وقت تیری اس تو 9 مہینے پچھے تیری عمر کتنی سی؟ جنے 3 مہینے۔ میں کہا 3 مہینے تو پہلے 2 مہینے اور پچھا چلے جائیے تیری عمر کتنی بن دی؟ جنے 1 مہینہ۔ میں کہا 1 مہینے تو پچھا 29 دن ٹر جائیے پھر تیری عمر کتنی بن دی؟ جنے 1 دن۔ میں 1 دن تو پچھا 3 گھنٹے ٹر جائیے تو پھر تیری عمر کتنی؟ جنے 1 گھنٹہ۔ میں کہا 1 گھنٹے تو 59 سیکنڈ پچھے ٹر جائیے 59 سیکنڈ میں جو کٹ دئیے تیری عمر کتنی تھی؟ جنے 1 منٹ۔ میں 1 منٹ جنوں تو 1 منٹ دا بھی نہیں سے تو کہتے سے؟ میں ماں دے پیٹ ہی سا۔ یاد کر، یاد آئی؟ آدھا میں نے کوئی یاد نہیں۔ تو میں کہا پھر تو اتنے رہا ہی نہیں، تو ایک قبر جو نکل کے آیا تینوں وہ یاد نہیں؟ جس قبر جو تو نکل کے آیا دنیا اندر تینوں او منظر یاد نہیں، تو اس قبر نو ویکھنا چاہنا ہے۔ جدو تو ماں دے پیٹ اندر نہیں سی ادوں کہتے سے جن میں عالم ارواح اندر سا۔ میں کہ کوئی یاد ہی واقعہ عالم ارواح دا؟ ایک دن تو انہوں رب نے بلایا سی تے رب نے پوچھا سی الستو بربکم، او دن یاد ہے جنے میں او بھی یاد نہیں۔ پچھلا جہان جی تو لنگ آیا او تن یاد نہیں، تے جتے گیا نہیں او تن کہ میں سمجھ آئے، میں سمجھ آنا ہے عذاب القبر حقن۔ رسول اللہ تے ایمان لے آنا پڑنا ہے کہ محبوب نے فرمایا قبر دا عذاب حق ہے۔ جی تو لنگ آیا او تن یاد نہیں، تے جتے جے گیا نہیں آندا میں اون من دسو میں کیویں اوتھے ہونا عذاب، اوتھے کیویں عذاب ہونا؟ اوتھے ایویں ہونا جویں تو ماں دے پیٹ کھاندا رہے پیندا رہے نا عالم ارواح میں۔ عالم ارواح دے اندر فی عالم بطن اندر 2 عالموں سے گزر کے آیا ہے، پچھلے واقعات یاد نہیں، اگلے پوچھتا ہے۔ اگلا جہان برزخ کیا جاندہ ہے، موت تو بعد برزخ آندی۔
برزخ دا معنی پردہ ہوندا ہے، پردے دا معنی ہے کہ اتھو دے حالات تو سمجھ نہیں سکتا، جا کے سمجھ آن گے انشاءاللہ۔ تو عذاب قبر دا انکار کرنے والے تو جا کے ویکھ، جے قبر عذاب تینوں نہ ہویا تے واپس آ کے میں نے پوچھ، میں پوری امانت نہ دعا کرے سا کہ اللہ تینوں ایک بار تسلی کران لی دے وے نہیں ہو یارا۔ میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد بجائے دے کہ عذاب دے وے دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے تو آڑے علیہ جناب محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا سی کہ میں رب کو دعا کرا، اے اللہ میری امت نو قبر دا عذاب دکھا دے، یا اللہ میری امت نو قبر دا عذاب دکھا دے۔ میرا دل کردہ سی میں دعا کراں تاکہ میرے جان تو بعد کوئی عذاب قبر دا انکاری پیدا نہ ہوئے، تسلی ہو جاوے او دے پیو نو عذاب ہوندہ ویکھے، پیو چیخے باپ چیخے چلائے انہوں سامتے بچھو کٹن تو دی آواز او دے گھر پہنچے تاں بدبخت مننے گا۔ لہذا میں دعا کردہ سا یا اللہ قبر دا عذاب میری امت دے بندیاں نو دکھا دے۔ پھر میں نو خیال آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر میں دعا نہ کیتی، من تو آڈا خیال آ گیا جے میں دعا کر دیتی اللہ نے قبول فرما لئی تے تساں قبر عذاب ویکھ لیا، تساں اپنے ابے نو دفن کرنا ہی چھوڑ دینا ہے، تسی اپنے میتوں کو دفن ہی نہیں کرو گے، کون عذاب کے حوالے کرے؟ پتہ ہے رب نے کیوں نہیں وکھایا؟ رب نے تو ایسے واسطے نہیں وکھایا کہ تسی میتاں نو دفن کرنا کدے چھوڑ نہ دیو۔ تے ذرا تصور کرو کہ عذاب قبر نظر آ جاندا، تسی اپنے ابے نو دفن کرن جاندے، اپنی ماں نو دفن کرن جاندے، اپنے بھائی نو رشتہ دار نو دفن کرن جاندے، جو ہی قبر دے اندر انہوں رکھ دے تے مٹی پاندے، عذاب شروع ہو جاندا تے تے کڑکار شروع ہو جاندا۔ میں دسو اپنے پنڈ اندر کیویں رہن جوگے ہووا؟ تو وہی نہیں، اسے دا پتر نہیں جے دے پیو نو قبر کھڑک شروع ہو گیا سی، تو وہی نہیں تیری ماں کیڑے کرتوت کرتی رہی ہے جنہوں قبر عذاب شروع ہو گیا، تیری ہمشیرہ مری ہے انہوں قبر عذاب ہو رہا پورے پنڈ نے ویکھیا، تیری ہمشیرہ تے زہری طور تے تسی بڑے باپ پرداس ہوتے پھر کی ہو رہا عذاب؟ تم پیغمبر کی رحمتوں اور اللہ کے رحم پر شک کر کے کہتے ہو قبر عذاب ہی کوئی نہیں، پیغمبر نے رحمت کرتے ہو یہ دعا نہیں کی اور تم عذاب کے انکاری ہو گئے ہو۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، جے چاندے ہو اللہ نہ محبت پیار، ہر بات مانو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دی سنیے قبر دا عذاب حق کے، کدے حدیث سید انکار نہ کرنا قبر دا عذاب حق کے، حدیث پاک صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فوت ہوئے نے، جو ہی فوت ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سعد بن معاذ دی میں تیاری کرو، دفن واسطے تیاری کرو۔ صحابہ اکرام نے تیاری کروائی ہے، غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، چرپائی ہوتے رکھیا، چرپائی کندیاں تے اٹھا لئیے جنازہ پڑھن واسطے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھان تو بعد قبرستان محبوب تشریف لے آئے، قبر جڑیے بڑن اندر حجے دیر تاخیر ہے۔ نبی علیہ السلام زمین تے بیٹھ گئے تے اپنے ہاتھیں دے اندر ایک تیلا پکڑ لے، ادھر زمین کرید رہنے تے نال قیامت تے قبر دا منظر یاد فرما رہے ہیں۔ اسی تے قبرستان جا کے بھی گپا شپا مارنے ہنستے ہیں، مزاق کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں۔ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جو سگریٹ بھی پیتے ہیں، پیو دی ماں دی قبر بنن رہی ہے، رشتہ دار دی قبر بن رہی ہے، ہوتے کھلو کہ سگریٹ پیندا پیا۔ کم از کم قبرستان تے بندہ کوئی اللہ کا ڈر ہی پیدا کر لے۔ مقبروں میں کھڑا ہے، قبروں میں کھڑا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اتھے بھی گناہ شروع ہے، جس گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ گناہ قبرستان میں بھی جاری۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیتا گیا قبر اندر، جو ہی دفن کر کے نبی علیہ السلام دعا کرنے لگے،
آپ نے فرمایا میرے صحابہ ساتھ قبر جڑی ہے تنگ ہو گئی، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی ساتھ واسطے دعا کرو۔ ہن قبر ہوتے کھڑے ہو کے اے جڑی قبر تنگ ہو گئی ہے، توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام وضاحت فرما رہے نے۔ کسی صحابی نے پوچھا محبوب جی قبر تے عذاب کوئی نہیں ہونا، قبر تے تنگ نہیں ہو سکتی محبوب جی، یہ قبر اینج تنگ ہوئی ہے پھر قبر کیوں نہیں ڈگی یا رسول اللہ؟ سمجھ نہیں آئی۔ کسی صحابی نے نہیں کیا محبوب جی ایس قبر عذاب تے نہیں ہوندہ، کوئی اوپر والی قبر ہے جدے اندر عذاب ہونا ہے۔ ہر صحابی دعا واسطے ہاتھ اٹھا لینے، نبی علیہ السلام دسنا چاہندے نے اس قبر اندر عذاب ہونا ہے، نظر نہیں آندا۔ محبوب نو منظر دکھایا گیا ہے تاکہ امت نو تسلی دین کے انکار نہ کرے آجے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، جڑیاں چیزاں سانو نہیں سی دکھائیاں جا سکدیاں، یا کوئی او دے اندر حکمت سی اللہ نے اپنے محبوب نو دکھا کے گواہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بندے دے کندے آتے دو فرشتے موجود ہوندے نے، عقل نہیں مندی لیکن فرشتے موجود نے جو اسی کرنے ویکھ رہے نے تے لکھ رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا پولیس رات دا ساری حقیقت وال نالو باریک ہوئے گی، تلوار نالو تیز ہوئے گی، عقل دے خلاف ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تسلیم کر لیا ہے جڑیاں چیزاں ساڑھے مشاہدے اندر نہیں سی آ سکدیاں، ساڑھے علم تو بالا سن۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ جو کوئی سرور کائنات محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا توڑے بھائی سعد ہوتے قبر تنگ ہو گئی، یہی ہے قبر جس میں عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے۔ بعض منکرین حدیث نے یہ بات کہی ہے کہ اوپر کوئی قبر ہے آسمانوں پر وہاں عذاب ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا۔ وہ قبر کس نے بنائی؟ جاؤ قرآن پاک کے 30 پارے پڑھو، لے آؤ قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ جس دے اندر لفظ قبر یا قبور ہو اور اس سے مراد یہ زمین والی قبر نہ ہو۔ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے جسے قبر کہا جاتا ہے وہ یہی جگہ ہے جہاں میت ہوتا ہے، دریا میں ڈوب کے مر جائے جہاں اس کی میت وہی قبر، قبرستان میں دفن ہو تو وہی اس کی قبر، اس کو درندے چیر جائیں پھاڑ جائیں کھا جائیں وہ مٹی میں دفن ہو جائے درندہ وہی قبر۔ جڑا کہے نا اے قبر نہیں، میں انہوں آنا اچھا اے قبر ہی نہیں جانے دی تو میں کہا قبر ہوتے سجدہ جائز ہے، آندھا نہیں آرام ہے، میں کیڑی قبر تے جانے ایس تے میں کہتے قبر ہی نہیں، قبر تو اوپر ہے نا، یہ تو قبر نہیں ہے۔ جب سجدہ حرام ہوئے آندھو ہے قبر، جدو پختہ قبر کرن دا مسئلہ ہوئے آندھو اس قبر نو پختہ کرنا حرام ہے، پختہ کرنا منع ہے۔ پھر میں پوچھنا عذاب اسی قبر اندر ہے جنہوں قبر کیا جانا ہے، پڑھئیے حدیث دا مطالعہ کیجئے جہاں لفظ قبر آئے گا اس سے مراد یہی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ قرآن پاک پڑھئیے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. تسی قبر والے نو اپنی فریاد نہیں سنا سکتے. اس کا معنی اے قبر اور کوئی قبر نہیں. ثم ماتہ فاقبرہ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو موت دیتی ہے فاقبرہ اور قبر دیتی ہے. فرمایا یہی قبر ہے جدے اندر میت دفن کیتا جاندہ ہے. یہی قبر ہے جدے مٹی دے جس حصے اندر میت پہ آندہ ہے. چاہے سمندر ہوئے اندر، چاہے دریا اندر ہوئے، چاہے نہر اندر ہوئے، چاہے جنگل اندر ہوئے، وہی قبر ہے. جہاں میت کے ذرات پڑے ہیں وہی قبر ہے. سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام تشریف فرمان. بال سمجھ آندی پئی؟ نبی رحمت علیہ السلام تشریف فرمانے حدیث پاک سے توجہ فرمانا. آپ تشریف ایک بندہ آیا ہے عیسائی تے مسلمان ہونا چاہتا ہے. عرض کرتا ہے معبود جی میں مسلمان ہونا چاہنا. آپ نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہویا تے کہنے لگا معبود جی میں پڑھیا لکھیا بھی ہے، میں پڑھیا لکھیا بھی ہوں. آپ نے فرمایا تو میرے پھر وہی لکھیا کر، وہی لکھا کر. اس نو عہدہ مل گیا. آؤندیاں نال عہدہ نہیں دینا چاہیے دا. اس نو پہلے ہاں پرکھ لینا چاہیے. پہلے دن ممبر تے نہ چڑھا دو. میں سابق ہے تو سابق رہو. پھر سابق ہے ساڑھے مسئلہ کی جان تو ہے. بات سابق جو ہے سابق ہے کوئی پڑھتے صحیح نہ ہمارے مسلک کو، منہج کو، عقیدے کو. جہاں تو آیا پڑھ نہ اس میں مسلک میں آیا ہوں. حدیث پاک سنیے. نبی علیہ السلام نے اس کو منصب سے نوازا. دل و مخلص نہیں سی. کچھ دن بعد مرتد ہو گیا. جدوں مرتد ہویا جا کے کفر اندر کہنے لگا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو میں لکھ دیتا تھا بس وہی تھی، وہی کوئی نہیں آتی. صحابہ اکرام آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ جڑا گستاخ مرتد ہویا ہے. عیسائی آیا سی مرتد اسلام تو پھر گیا مرتد ہو گیا ہے. وہ تہاڈی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، الفاظ کہہ رہا ہے. فرمایا میرے صحابہ ان قریب اس نو موت آئے گی، انہوں زمین دسے گی کہ مصطفیٰ کون ہے. اے مرتد مرے ہے. نبی علیہ السلام دی خبر حدیث پاک پوری ہوئی ہے. مرے ہے. انہوں مرن تو بعد ایدے مذہب عیسائیوں نے دفن کیتا ہے. دفن کر کے واپس انہیں رات پئیے. رات نو قبر نے دی میت نو چک کے باہر سٹ دیتا ہے. بولو کیڑی قبر عذاب ہویا ہے. اسی زمینی قبر اندر وہ دی میت نو چک کے باہر سٹے ہیں. سویرے گئے نے عیسائی ویکھیا میت باہر پئیے. کہنے لگے مسلمانہ نے کیتا ہونا ہے. اسلام چھوڑ کے آیا سی، مرتد ہویا سی. مسلمانہ دی کروائی ہو سکتی ہے نعوذ باللہ. پھر انہیں عیسائیہ نے دفن کیتا ہے. اس نو اور قبر گہری کھودی ہے. میت نو قبر نے چک کے پھر باہر سٹ دیتا ہے. تیسرے دن پھر دفن کیتا ہے. پھر اس دی میت نو قبر نے باہر سٹ دیتا ہے. آخر کار سارے عیسائی کہنے لگے ہون انہوں میت نو دفن کرن دی کی لوڑے. جنگل دے درندے کتے خاکیوں دی میت نو نوچ گئے، چیر پھاڑ گئے، کھا گئے. لیکن دس گئے کہ اس قبر دے اندر عذاب ہوندہ ہے اور کوئی قبر نہیں جے دے اندر عذاب ہوئے. ایسی قبر اندر ثواب ہوندہ ہے، ایسی قبر اندر عذاب ہوندہ ہے. ایہی قبر کھول دیئے، ایہی قبر تحت دے نگاہ وسیع ہو جان دیئے. ایہی قبر جنت دا باغ بن دیئے. نو قبر کیا جاندہ ہے. اس قبر دے عذاب تو ڈرے کرو. سیدنا عثمان اللہ تعالیٰ عنہ عذاب قبر یاد کر کر کے اکھاں چوں آنسو بہایا کر دے سن. حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے 20 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے لیکن پھر بھی رون دے سن، اکھاں چوں آنسو برسان دے سن. کسی نے پوچھا اے عثمان قبر دا عذاب یاد کر کے کیوں رون دے ہو؟ جہنم دا عذاب یاد کر کے رونا چاہیے، قبر دا عذاب اتنا کیوں یاد کرتے ہو؟ فرمایا لوگو جڑا قبر دے عذاب تو بچ گیا اگے بھی خلاصی پا جائے گا.
جنہوں ایتھو عذاب شروع ہو جائے گا، جنہوں حوالات اندر بھی مار کٹائی شروع ہو جائیں، ایک تے جیل ہوں دیئے، سزا ہوں دیئے، بندہ پکا قیدی ہو جاندہ ہے، جہنم تے پکے قیدی دا نام ہے، جہنم تے جزا دا نام ہے، جہنم تے عمر قید دا نام ہے، جہنم تے ہمیشہ دے اندر رہن دا نام ہے، جہنم دا سزا قید دی صورت دے اندر ہے، حوالات تھانے اندر بھی تفتیش ہوں دیئے، قبر انجے یہ جویں توڑے حوالات تفتیش ہوں دیئے، ایتے عذاب شروع ہو جاندہ ہے، تکلیف شروع ہو جاندی ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے لوگوں بندہ جدو کوئی اللہ معاف کرے جہنم میں جائے گا، کلیاں تے نہیں جائے گا، کئی لوگ ہونگے ہوتے، کئی گلوکار، کئی فنکار، بڑی رونقاں ہونگی ہیں ویسے جہنم میں، کی خیال ہے؟ کتنے گندے لوگ ہونگے جہنم میں، جس کو آج رونق میلہ کہتے ہو کہ رونق لگی ہوئی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، تھیٹر لگا ہوا ہے، یہ سارے جہنم میں ہوں گے، یہ رونقیں وہاں بھی بحال رہیں گی، یہ چیخیں گے، یہ چلائیں گے، لیکن یہ بہار نظر نہیں آئے گی، اے ایمان والو جڑی بہار توانو نصیب دنیا اندر، قرآن والی بہار، حدیث والی بہار یہ جنت میں نصیب ہوگی، اہل جہنم کو دنیا کے اندر بھی اسی تماشے میں ہیں، قیامت والے دن بھی انہی تماشوں میں ہوں گے، انہی گندے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ سنیے حدیث پاک نبی علیہ السلام دا فرمان سنیے، توجہ فرمائیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی محبت کی دا سنیے، فرمایا جہنم تے جانا ہے تے کئی لوگاں نے جانا ہے، اکلیاں نہیں ہونا، کئی چیخن پکارن والے ہونگے، لیکن قبر اندر پتنی کنے سار رہنا ہے تے کلیاں رہنا ہے، اس واسطے من قبر دا عذاب زیادہ یاد آندہ ہے، یہی قبر ہے جس میں عذاب بھی ہے ثواب بھی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جا رہے ہیں سواری ہوتے سوار نے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، اگے دو قبرائیاں نے، آپ دی سواری بد کیے، ڈریے، رکیے، نبی علیہ السلام رک گئے، آپ نیچے اترے، انہاں قبران دے کول گئے، فرمایا میرے صحابہ اینا دو قبران دے وچ عذاب ہو رہے ہے، وہ قبر زمین پر ہیں، قبر آسمان پر نہیں ہے، کوئی اور قبر نہیں ہے، یہی قبر ہے، غیب پر ایمان لاؤں، مصطفیٰ کے فرمان پہ ایمان لاؤں، مصطفیٰ کی حدیث پہ ایمان لے آؤں، جو کچھ مصطفیٰ نے فرمایا مانو، تسلیم کرو، عقل کے مطابق ہو تب بھی مانو، عقل کے خلاف ہو تب بھی مانو۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ یہاں تو عذاب نہیں ہوتا، عذاب تو اوپر ہوتا ہے، نہیں، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک بندہ انہاں دعا جو چغلی کردا سی تاں عذاب ہو رہا ہے، اور دوجا بندہ ٹھیک طرح استنجا نہیں سی کردا، ٹھیک طرح طہارت نہیں سی کرنا، پیشاب دے چھٹیاں قطریاں تو بچدا نہیں سی، اپنا وجود پاک نہیں سی رکھدا، کپڑے پاک نہیں سی رکھدا، اپنے پیر وجود پاک نہیں سی رکھدا، اس وجہ تو انہوں قبر دا عذاب ہو رہا ہے۔ اہل حدیث و توجہ فرمائیے، اہل سنت لوگوں توجہ فرمائیے، بہت بڑی سعادت ہے مدارس مساجد جہاں تمہارے بچوں کو وضو کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، وضو کرن دی برکت نال، استنجا کرن دی برکت نال، پیشاب دی غلاظت و بچن دی برکت نال اللہ جنت عطا فرمائے گا اور قبر دے عذاب تو محفوظ رکھے گا۔ صفائی ستھرائی دا خیال رکھے، مسجد کچی ہو نا لیکن بات پکے ہو، صاف ستھرے ہو، شفاف ہو، مکھی نہ ہو۔ جس بات اندر لیٹرین اندر بیٹھ کے اوپر مکھیاں بیٹھنی ہیں، گندگی والیاں، پیشاب والیاں، تمہاری نماز میں خشوع کیسے آئے؟ وضو صاف کیا کرو، صاف والی جگہ، صاف جگہ میں بیٹھ کے وضو کیا کرو، اپنے باتوں کو، واش روموں کو صاف رکھا کرو، بیماریاں پھیلتی ہے، گند پھیلتا ہے، غلاظت پھیلتی ہے، نماز کے خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے۔ اہل قباء کا تذکرہ پڑھو قرآن میں، وہ پتھروں سے استنجا، روڑوں سے استنجا کر کے اوپر سے پانی بہاتے تھے، پانی سے پھر دوبارہ استنجا کرتے تھے، اللہ نے ان کی طہارت کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ یہ مقام ہے ان کا، اہل قباء کا، وہ طاہر تھے، مطہر تھے، پاکیزہ تھے۔ اور آج بہت سارے لوگ مولوی استنجوں کے طریقے ہی بتلا رہے ہیں، فرضوں کی سنتے، نفلوں جناب غسل کی سنتے اور فرائض بیان کرے، دنیا چاند پر پہنچ گئی۔ یاد رکھیے چاند پہ پہنچنا کمال نہیں، استنجا ٹھیک کرنا کمال۔
اللہ قیامت والا نہیں پوچھے گا تو چن پہ گیا یا نہیں، لیکن پوچھے گا تیرا وضو ٹھیک ہے یا نہیں۔ جس وضو دے اندر ایک ایڑی دے اندر ایک ناخن دی برابر جگہ خشک رہ جائے، اللہ اس ایڑی نو جہنم دی سزا دے گا۔ تے جس رافسی دا پورا پیر ہی نہ دھوتا ہوئے وہ تو پھر کتھوں نکلتا ہے؟ اللہ نے کیویں پیراں نو پانی تو انہاں نو بچا کے رکھیا ہے، انہاں نو میں اتھوں شروع کرنا ہے عذاب دیونا۔ یہ صدیق کو بھونکتے ہیں پیراں کو شروع ہونا ہے عذاب، کیونکہ وضو میں دھوئے نہیں، مسح تے مسے اندر پیر دھوتے نہیں جاندے، تھوڑی جی جگہ خشک بھی رہ جائے تے قبر دا عذاب ہوئے گا۔ انہوں عذاب ہو رہا ہے، پیشاب دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے۔ علماء کرام دا احسان مندی دا مظاہرہ کیجئے، جن علماء کرام نے تو انہوں طہارت پاکیزگی دے طریقے سمجھائے نے، ان سے بڑا محسن امت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علماء کے خلاف باس نہ کیا کرو، علماء کے خلاف زبانیں نہ کھولا کرو۔ یہ محسن ہے، محسن ہے، امت کے محسن ہے، یہ دین کے محسن ہے، یہ دین پھیلانے والے لوگ ہیں، پاکیزہ طہارت معلمین اساتذہ ہیں، یہ ان کی خدمت جتنی ہو سکے گی کرو گے نا انشاءاللہ، پتہ لگے گا میں نے واپسی کی کرو گے انشاءاللہ۔ ان میں نہیں ہے سارے علماء دی گل کرنا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک ایو جاوی گروہ ہے جڑا تہاری دیونا کر دیتی ہو جناب تہاری صفائی کر دے دماغ دی کہ مولویوں پیسے نہیں دینے چاہیے، مولویوں دی خدمت نہیں کرنی چاہیے، اجرت لینا حرام ہے، تنخواہ لینا حرام ہے، معاوضہ لینا حرام ہے، لہذا مولویوں پیسے نہیں دینے۔ انہاں تے تبلیغ فرض نہیں؟ میں کہا فرض ہے ساڑھے ہوتے تبلیغ، سانو اللہ نے علم بخشیا ساڑھے ہوتے تبلیغ فرض ہے، جانتے پھر پیسے کیوں لین دے ہو؟ میں کہا میرے تے سرگو دے فرض ہے نا، ٹھینگ موڑ دے فرض کوئی نہیں۔ الہ آباد فرض تو نہیں ہے نا، مجھ سے پوچھا جائے گا اپنے علاقے کے بارے میں، اپنی بستی کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں، الہ کے بعد کے بارے میں مجھ سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ الہ آباد اندر علماء موجود نہیں، یہاں کے علماء کو سنو سرگو دے بولان دی کیڑی لوگ نہیں تو آڑی تقریر سننی ہے۔ میں کہا کیوں؟ اتھے دین پہنچ گیا، اسلام پہنچ گیا، قرآن پہنچ گیا، بخاری پہنچ گئی، دین شریعت ساری پہنچ گئی ہے، مجھے وہاں سے دھوت میں بلانے کی ضرورت کہ نہیں تو آڑی تقریر سننی۔ میں کہا میری کیوں سننی ہے؟ تو آڑی تقریر سننے چاس آندھی ہے تو میں کہا میری چاس دے پیسے دو۔ اللہ کے بندو یہ اس وقت کے اس خرچ کے پیسے ہوتے ہیں، اس پابندی کے پیسے ہوتے ہیں۔ ایک بندے ہوتے نماز فرض، مقتدیاں تے بھی فرض ہے، امام تے بھی فرض ہے۔ مقتدی جتنا چاہے نماز پڑھے، زور کتے پڑھے، عصر کتے پڑھے، مغرب کتے پڑھے، عشاء کتے پڑھے، جڑا عالم ہوندہ ہے اس نو ایک مسجد ہی پابند کر دیتا جاندہ ہے۔ تو سا نماز پڑھنی ہے رب والوں فرض ہے، لیکن ساڑھی جماعت والوں ضروری ہے کہ تسی پنجے نمازاں ایتھے پڑھاؤ گے۔ یہ جڑا پابند کیتا ہے اس پابندی دا معاوضہ دے ہوگے، پابندی کا معاوضہ ہے، نماز کا معاوضہ نہیں ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری کتاب الاجارہ مزدوریوں کا باب، نبی علیہ السلام فرمایا سب سے بہترین روزی اس شخص کی ہے جو قرآن پڑھا کے خدمت لیتا۔ بخاری کی حدیث ہے سب سے زیادہ جس چیز سے پکیدہ روزی حاصل ہوتی ہے وہ قرآن کے ذریعے۔ یہ تو جو تھا نا قرآن میں کہ لا تشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، یہ یہودیوں عیسائیوں کے ان مولویوں کے لیے تھا جو پیسے لے کے فتویٰ غلط دیتے تھے۔ بے آیاتی یہ باپ بدل کے لیے اس کے بدلے میں آیتوں کو چھپا لیتے، آیت بیان نہ کرتے، مسئلہ بیان جھوٹا کرتے اور پیسے لیتے۔ یہ حرام ہے کہ جھوٹ بک کے پیسے لینا، یہ حرام ہے۔ پڑھنا نوحے تے لینا پیسے، پڑھنا مرثیات لینے پیسے، یہ حرام ہے۔ لینے پیسے اور پڑھنی جھوٹی روایات، یہ حرام ہے۔ تقریر کرنی کل پر لینے پیسے، یہ حرام ہے۔ تقریر کرنی دربار پر شرک کی دعوت دینا پیسے لینا، یہ حرام ہے۔ حلالے کا فتویٰ دے کے پیسے لینا، یہ حرام ہے۔ عدالت میں بھاگنے والی بچی کا نکاح پڑھ کے، مفرور عورت کا نکاح پڑھ کے پیسے لینا، یہ حرام ہے۔ تعویذ دے کے پیسے لینا، یہ حرام ہے۔
پڑیاں بیچتے ہو قرآن کی. قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، قرآن زندوں پر. قرآن پڑھو تاکہ رب کے عذاب سے یہ ڈر جائے. تسی بھی توید فروش مولویاں تو بچے کرو. جڑا مولوی توید دے وہ 2000 دا ہے، 4000 دا ہے، 5000 دا، اس مولوی نو کالے پانی بھیجو. بدبخت نو آل الحدیث کے چہرے پر، ماتھے پر وہ مولوی، وہ بندہ بدنما داغ ہے جو پیسے لے کے توید دیتا اور رکھا ہوا ہے نام اتنے کا توید، اتنے کا توید، اتنے کا توید، منہ ایک بندے کا. تو اسے تو بہتر تھا ظالمہ تو گنیریاں لگا لیتا وہاں چوک پر. پکوڑوں کی واہ واہ کمائیے، پکوڑوں کی ریڑی لا لے، گرمی آسن کلفیاں لا لیں، گولے لا لیں. دین کے نام پہ جو ٹھگنا ہے تو دنیا کے نام پہ ٹھگ. لے آؤ ایک حدیث کہ نبی علیہ السلام نے کبھی تعویذ دیا ہو، لکھایا ہو، لکھا ہو، صحابہ اکرام نے ایسے کیا ہو. جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر تم اس کو معاوضے کے طور پر، کاروبار کے طور پر استعمال کر رہے ہو. یہ آیات کو بیچنا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سمجھانا، قرآن سمجھنا اور عوام کا خدمت کرنا، یہ بدل نہیں ہے. با کا تقاضا بے آیاتی، یہ جو با ہے اس کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے آیت چھپے اور پیسہ لیا جائے. آیت نہیں بتلائی، پیسہ لیا. آیت کے بدلے پیسہ، آیت دے کے قرآن پڑھا کے، قرآن سمجھا کے اگر کوئی جماعت خدمت کرتی ہے، یہ خدمت پاکیزہ ترین روزی ہے. نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد کوئی کاروبار نہیں کیا. صحابہ خدمت کرتے رہے، رسول اللہ اسی کی خدمت کو وصول فرماتے رہے. ہدیہ ہے. کوئی کاروبار کیا حضور نے 23 سالوں میں نہیں کیا. یہ لوگ چاہتے ہیں بدبخت کہ اجرت نہ لے علماء تاکہ مساجد میں رونق ختم ہو جائے. کوئی عالم قرآن نہ پڑھے، نہ پڑھائے، نہ بیٹھے، نہ وقت دے، کیونکہ تنخواہ لینی تو حرام ہے. مدرسے ختم ہو جائیں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے کی شعبہ حفظ ختم ہو جائیں گے. امت کا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ تنخواہ لینا حرام ہے. اب قاری تنخواہ لے نہیں سکتا، حافظ تنخواہ لے نہیں سکتا، آپ چندہ مانگ نہیں سکتے کیونکہ لینا دینا حرام ہے. مسجد کا خرچے اخراجات جو تنخواہ مولوی لیتا ہے وہ دینا حرام ہے. آؤ اس لیے یہ چاہتے ہیں مدارس، مساجد، جماعتیں، یہ نظم ختم ہو جائے. اس لیے یہ کافروں کی سازش تھی جو مسلمانوں میں قرآن اور حدیث کے جناب پردے میں پیش کی گئی اور بڑی میٹھی تھی. یہ تنخواہ لینا حرام ہے. تنخواہ پر امت کا اجماع ہے اور رسول اللہ کی حدیث بخاری ہے کہ بہترین روزی اس شخص کی ہے جو قرآن پڑھا کے لے. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے ماشاءاللہ. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا فرمان سنیے، حدیث پاک توجہ فرمائی. ایک صحابی آئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام سے محفل مجلس لگی، ایک صحابیہ خاتون آئی آندی ہے محبوب جی میں اپنے نفس نو، اپنی جان نو توڑے نو ہبہ کرنا چاہنی ہوں، میں توڑا نکاح کرنا چاہنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں نو نکاح دی مزید ضرورت نہیں. وہ بار بار اصرار کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نکاح ضرورت نہیں. آخر کار ایک صحابی عرض کرتا ہے محبوب جی یہ تسا نکاح نہیں کرنا تے میرا نکاح کروا دو، ادھر میرے شادی کرا دو. آپ نے فرمایا کوئی چیز تیرے کول حق مار واسطے ہے؟ عرض کرتا ہے محبوب جی میں گھر جانا ویک کے آنا، گھر گیا واپس آیا محبوب جی کوئی چیز نہیں. فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی؟ یا رسول اللہ لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں. فرمایا اچھا پھر تن قرآن دیا صورتیں یاد نے؟ قال قضا و قضا، ہاں ہاں محبوب جی او یاد نے، او بھی یاد ہے، او بھی یاد ہے. فرمایا اے تے حق مار مالی صورت دے اندر دیتا جاندہ ہے لیکن تیرے کل مال ہے کوئی نہیں. ایک قرآن دیا صورتاں تو اپنی بیوی نہیں یاد کرا دیں. او دی جڑی تنخواہ معاوضہ ٹیوشن بندہ ہے وہی میں محمد مصطفیٰ نے اکمار بنا دیتا ہے. قرآن پڑھا کے پیسہ جائز ہے، مسنون ہے، مشروع ہے.
نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے مال فیض وچوں پنجواں حصہ خاص کیتا ہے کہ جیڑا محبوب جہاد تے صحابہ کرام جان گے او دے وچوں پنجواں حصہ رسول اللہ دے اخراجات پورے کرنے واسطے پھر جماعت نے نبی علیہ السلام دیاں 9 ازواج مطہرات نے 9 حجرات بنا کے دیتے جنہاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر آندا ہے ان حجرات دے اندر امہات المومنین رہندیاں نے جماعت نے ایک زوجہ دوسری زوجہ تیسری زوجہ 9 ازواج مطہرات ہر کے لیے مکان الگ الگ بنا کے صحابہ کرام نے پیش کیا پھر مال زکاة جناب مال فیوچوں پھر مال غنیمت جو اللہ نے رسول اللہ دا حصہ مقرر فرمایا جیدی وجہ تو باغ فدق آپ دے حصے اندر آیا باغ فدق دی جتنی کمائی سال بعد آندی سی نبی علیہ السلام اپنے گھر والے قبیلیاں دے اخراجات پورے کر گئے باقی صدقہ غربا یتام اندر بن دے دے سن جنہوں صدیق نے اپنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آئیاں فرمایا ابو بکر پیغمبر تو دنیا تو فوت ہو گئے نے تشریف لے گئے نے لہذا مال باغ فدق جیڑا ہے او دے بارے سانو خرچہ ملے گا یا نہیں او دا سن حصہ ملے گا یا نہیں او وراثت بن دی ہے یا نہیں او ساڑھے اندر تقسیم ہوئے گا یا نہیں یہی تے آج کل تنازع چل رہے ہیں پورے ملک اندر میں عرض کرنا تم تو ویسے بھی تنازع نہیں ڈال سکتے تمہارے ہاں پیغمبر موجود بھی ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں زندہ بھی ہیں وراثت کا تو ان کا ہوتا ہے نا جو موت کو تسلیم کریں تم تو موت رسول کو مانتے ہی نہیں ہو تم وراثت کے جھگڑا کیسے ڈالتے ہو سیدہ فاطمہ الزہرا صدیق دے پاس آنا دلیل ہے کہ مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے انکا میتم و انہم میتون آپ دے موت دا پیغام آ گیا سیدہ صدیق نے فرمایا فاطمہ الزہرا میں نو اپنے رشتہ دارہ نالوں نبی پاک دے رشتہ دار زیادہ پسند نے زیادہ محبوب زیادہ عزیز نے لیکن باغ فدق دا تقسیم دا طریقہ ہوئی رہے گا جو رسول رحمت علیہ السلام دے زمانے اندر اہل بیت میں یہ مال تقسیم نہیں ہوگا جتنی آمدنی آئے گی سال بعد جتنا ٹھیکہ آئے گا جتنی اناج آئے گی جتنی فصل آئے گی سال دے پورے ایک سال دے اخراجات اہل بیت دے فاطمہ الزہرا دے اخراجات سیدنا علی دے اخراجات سیدنا حسن حسین دے اخراجات آل عباس دے اخراجات آل عقیل دے اخراجات آل علی دے اخراجات اور نبی پاک دیاں بیویاں دے اخراجات پورے سال دے نکالن تو بعد جمع کرن تو بعد او دا حساب لاون تو بعد جیڑا بچ گیا اوے تقسیم ہوئے گا جو میرے محمد مصطفیٰ دے زمانے اندر تقسیم ہوتا سی سن لیجئے جو میں پیغام دینا چاہنا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیجئے قبر کے اندر عذاب بھی حق ہے قبر کا عذاب حق جس نے اسی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس بندے کو جیڑا پیشاب دے چینٹوں سے نہیں بچتا اسی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اگلی بات سنیے میرے تواڑے محبوب جناب محمد تھاکتے نہیں گئے گھنٹہ ہو گیا اور بس قل ان کنتم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم حدیث بولو عقل دے خلاف ہوندی جی عقل دے خلاف ہوئے تے عقل غلط ہے حدیث غلط ہو سکتی حدیث رسول غلط نہیں ہو سکتی بہت سارے لوگوں نے کہا ایک حدیث میں بخاری کے اندر ایک روایت ہے گال سمجھ آندی بھی عمر بن میمون تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا گل سمجھ آندی فرماتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تو میں ایک عجیب منظر دیکھا ایک بندر تھا اور ایک بندریہ تھی اور کئی اور بندر بھی تھے ایک بندر سویا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے ایک گل انہوں ہی سمجھ آئے گی جن کے بندر سے اندر دیکھے ہو وہ لیٹیا دی تے نال بندریہ بھی وہ بازو اتے لیٹی سی گل سمجھ آندی جدوں بندر سہ گیا بندری جال دی بندری ہو سکے اے تے گیا سو ایک اور پرے بندر سی انہیں انہوں اشارہ کیتا وہ سہ گیا تو ادھر آ جا وہ تو جو اٹھی نا وہ ادھر دوڑی
جدو ادھر گئی اس کو دوسرے بندر کو، یہ بندر جاگ گیا، اس نے دیکھا رنگے ہاتھوں میں کہ بندری میری جو ہے وہ اس بندر کے پاس، اس نے شور ڈال دیا، بندر سارے اکٹھے ہو گیا، انہوں چیخا پکار کی تھی، وہ میری عزت لوٹ گئی، انہوں سارے نے ان بندری نے پھاڑ لیا، بندر نے بھی پھاڑ لیا، دوہاں چپر ہویا، دوہاں پتھر مارے۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں میں بھی 2-4 پتھر سوڑ دیتے، بھئی اے جو سٹتے پہن چلو میں بھی مار دیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری۔ یہ ہو جی روایات ڈھوٹ ڈھوٹ کے نا منکر حدیث لے آتے، ان دسو جی بندرن کی پتہ ہے جی زنا کا، بدکاری کا، بندروں کو کیا پتہ؟ وہ بند اللہ کے بندوں، بندروں کو نہیں پتہ، بندروں کو اندر غیرت تو ہے نا۔ اے گل ان کے میں سمجھائی جا سکتی، گھر ہی کدیں کپڑ رکھے ہوئے، 2 کپڑ گھر ہی چھوڑنا، 2 نہیں کہ دوجہ تو غیرت آندھی ہے نہیں ہے، فطرت ہے۔ جانوروں میں بھی غیرت ہے، پرندوں میں بھی غیرت ہے، درندوں میں بھی غیرت ہے، صرف ایک درندہ ہے جسے غیرت کوئی نہیں، جسے خنزیر کہا جائے، خنزیر، سور، یہ دے غیرت کوئی نہیں۔ سب سے بغیرت ترین حیوان جو درندہ ہے نا وہ کون سا ہے؟ خنزیر۔ اسی وجہ سے یہ حرام ہے، یہ بغیرت ہے، اور جڑے نو کھاوے او دے بھی غیرت نہیں رہتی۔ پوری دنیا چلے جاؤ، جہاں جہاں سور کھایا جائے گا وہاں غیرت نہیں ہوگی، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بیٹے کی، بالکل اسی طرح ہوں گے جیسے سور ہوتے ہیں۔ یہ سور کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت میں بھی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اتنا بغیرت جانور ہے سور۔ ہوا کیا؟ عمر بن میمون فرماتے ہیں میں نے اس کو کنکریاں ماری۔ لکھا آج کل جاوید غامدی آتا ہے میڈیا پہ، اس نے کہا یہ روایت اب دسو بھائی، ہم سانو آدھن جی بخاری دی حدیثہ نہیں مندے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے ہم کیسے مانتے؟ کوئی منکر ہے انہی حدیث نے یہ بات کی۔ میں کہا چلو یہ حدیث تو آپ نہیں مانتے، یہ روایت تو نہیں مانتے، اس لیے کہ بخاری میں قرآن تو مانتے ہو نا؟ جی قرآن تو لا رہا ہے وہی۔ میں کیا قرآن اندر لکھیا ہے حابیل قتل ہو گیا، قابیل نے قتل کیتا ہے، آدم علیہ السلام دے بیٹے نے اپنے بھائی نو قتل کیا، قتل کرن تو بعد اس تو پہلے قتل کوئی ہویا ہی نہیں سی، اس تو پہلے کوئی مریا ہی نہیں سی، تے قبر ہوندی ہے کوئی نہیں سی، تو قبر بنان دی کیڑی لوڑ ہے؟ اتنے تو بنی ہوئی آئی نہیں، یہیں سے تو قبر کا آغاز ہوا۔ ان دسو قبر دا کیویں پتہ چلے ہے، قبر کیویں کھودنی ہے، کیویں اپنے بھائی نو دے وچ چھپانا ہے، قابیل نو کوئی پتہ نہیں۔ ایک آیا کوا، قرآن ہے کوا آیا انہیں آگے ایک گڑا کھو دیا ہے، او دے وچ مرے ہویا کوا چک کے چونج نال سٹیا ہے، ایک کہنے لگے کاش میں کوے نالوں بھی گیا گزریا، میں نو نہیں پتا چلیا کہ کیویں قبر بنانی، قبر بنان دا طریقہ بولو کس دا سے ہے؟ یہ قرآن سچ ہے تے بولو حدیث بھی، بندروں کا واقعہ حدیث میں آ گیا، کوے کا واقعہ قرآن میں آ گیا، یہ قرآن حق ہے تو بولو حدیث رسول بھی حق۔ حدیث صحیح البخاری اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں، جنگل ہے، پانی کھڑا ہے، کیارے اندر ایک زمین دے پہلی اندر پانی کھڑا ہے۔ پرانے زمانے دے لوگ جان دیں جدوں نہراں دا نظام نہیں سی تے لوگاں دے زمینہ اندر پانی ایک زیڈ تے نیوی زمین رک جاندا جدوں لوگ پیندے سن یا ڈنگراں نو پلاندے سن یا نہاندے سن یا کپڑے دھوندے سن۔ یہ ہجے بھی کسی نے سمجھ نہ آئے تو میرے نال چلے ساڈے پنڈ ہجے بھی انج ہی ہوندا، پانی نہیں ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، ریگستان بھی ایسے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے، نہاون لگے، نہا کے جو ہی فارغ ہوئے کپڑے چکن لگے، پتھر دوڑ پیا، پتھر آگے آگے، موسیٰ علیہ
موسیٰ علیہ السلام مگر فرمانا ہے پتھر رک جا میرے کپڑے نہ ہو میرے کپڑے پتھر کے اگے موسیٰ علیہ السلام مگر نے حدیث بخاری اندر منکرین حدیث نے کیا ویکو عقل دے خلاف ہے عقل دے خلاف ہے عقل دے خلاف ہے کیویں عقل من ہے حدیث اس طرح کیویں عقل من سکتا ہے ہووے نبی تے کپڑے نے مگر دوڑے ہون اور فرمان اے پتھر رک جا کپڑے منوں دے دے اے نبی دی شان دے خلاف ہے نبوت دے خلاف ہے عصمت مقام رسول دے خلاف ہے لہذا یہ حدیث نہیں عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے اس بخاری کی حدیث کو نعوذ باللہ میں کہ حدیث حق کے بولو حدیث میں کہ قرآن تے من دے ہو نہ جانے جی قرآن من دے اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام جنت درخت جنت پھل جتو چاہو کھاؤ مرضی نال ایک درخت ہے جدے نیڑے نہیں جانا آدم علیہ السلام وہ درخت نیڑے جا پہنچے ولا تقربا فرمان نیڑے بھی نہیں لگنا یہ تشریف لے گئے آدم علیہ السلام اس درخت تو اللہ نے سان روکیا ہے اے دے وچ کی حکمت فطرت انسان سے سارے باغ چھوڑ دیو نا میں کھا پی تے ایک درخت تو پھل نہیں کھانا تے بندہ بار بار جانا اے دے وچ کیڑی خاص بات روکیا کیوں فطرت وہ باویں دو مالٹے تے او کھا لے سی باغ جو وچ دل نہیں لگ سی پھردا رہا سی بندہ آدم علیہ السلام فرمان لگے ایس درخت تو میں نے روکیا گیا روز تو گزرن اما حوا تے آدم اے درخت ہے جو روکیا گیا کیڑی خاصیت ہے ایس تو کیوں روکیا گیا تھوڑے جے نیڑے ہوئے نا اندروں آواز آئی اندر وہ بیٹھا بزرگ شیطان میں بزرگ اس بات ہے کہ کوئی دعا قبول ہوتی